مدد موسیٰ نے کیوں کی؟ موسیٰ نے فرعون کی مدد کیوں کی؟ ایک مرتبہ نے 9 مرتبہ فرعون کی موسیٰ نے مدد کیوں کی؟ کیوں کی؟ یہ کہتا تو دشمن خدا ہے، میں تمہاری مدد کیوں کروں؟ علی کی عزت کر رہا ہوں، علی کی عزت۔ اگر یہ میں جملہ کراچی میں کہتا تو سارے اٹھ کر مجھے بات دیتے۔ میں 2 باتوں میں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں بھائی، اسی لیے موسیٰ نے مدد کی تھی، آپس میں تھے نا، آپس میں راضی تھی، خوش تھی۔ اگر یہ کہتے ہو تو پھر موسیٰ کی نبوت ختم۔ زبان سے بات کر میرے چچا، میرے آپ کے چہرے پر نظر ہے، بتا موسیٰ نے کیوں مدد کی فرعون کی؟ کیوں مدد کی حامان کی؟ کیوں مدد کی قارون کی؟ کیوں مدد کی؟ کیوں بھائی آپس میں راضی تھے، راضی نہ ہوتے تو علی مشورے کیوں دیتا؟ علی مدد کیوں کرتا؟ زبان سے بات کر میرے بھائی، محنت کیا؟ سر نہ ہلا میرے بھائی، کالے کپڑے پر سر نہ ہلا، بتاؤ مجھے، بتاؤ۔ اور بخاری شریف سے لے کر کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں رسول کی یہ حدیث نہ ہو، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے۔ پتا چلا بنت سے قرآن، پتا چلا کہ ہاتھی کا کام ہوتا ہے مدد کرنا، چاہے دشمن مدد کیوں نہ مانگے۔ نعرہ حیدری۔ پتا چلا ہاتھی کے دروازے پر کوئی بھی آتا ہے تو اس کی مدد کرتا۔ یہ کہنا کہ راضی تھے تو بتاؤ موسیٰ اور فرعون بھی راضی تھے، اور مسلمانوں نے لکھا بنفس قرآن خود کا قواعد سے پھر گئے۔ یعنی جب بھی مصیبت کو دور کیا موسیٰ نے، تو جناب موسیٰ نے کہا فرعون تمہارا وعدہ تھا، وعدہ پورا کر، ایمان نہ لا، میرے مومن تو چھوڑ دے۔ تو دیوبندی اور بریلویوں کے دونوں تفسیر نے لکھا، یہ جو لمبوس کا وزیر تھا نا، وہ کہتا تھا یہ وعدہ پورا نہ کرنا، اگر تم نے یہ وعدہ پورا کیا تو پھر تجھے مانے گا کون؟ پتا چلا اصل میں حکومت تھی لمبو کی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ پتا چلا ہاتھی کو پکارنا منع نہیں، ہاتھی کو پکارنا منع نہیں۔ اب اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ یہ اللہ کیوں غرق کیا؟ موسیٰ نے مدد کی، تو نے غرق کر دیا۔ یہ اللہ کیا؟ موسیٰ نے تمہارے بنائے ہوئے ہاتھی نے مدد کی، تو نے ان کو غرق کیوں دیا؟ یا اللہ موسیٰ نے مدد کی، آپ نے غرق کیوں کیا؟ آواز عبدالحکیم وہ اس کا کردار ہے۔ اگر میں حجت خدا کے دشمن کو معاف کرتا تو پھر میں ہوں عادل، پھر ہر دشمن کو معاف کرنا پڑے گا، چاہے آدم کا ہو، چاہے موسیٰ کا ہو، چاہے علی کا۔ نعرہ حیدری۔ لیکن آج میں نے قانون بنا دیا، آج میں نے قانون بنا دیا کہ جب میں ہارون اور موسیٰ کے دشمن کو نہیں چھوڑتا تو جو رسول علی کے دشمن ہوگا میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ان کو میں نے غرق کیا تھا پانی میں، ان کو غرق کروں گا آگ میں۔ نعرہ حیدری۔ گھبراہ تو نہیں گے میرے دوستو؟ دو آیتیں، گھبراہ تو نہیں گے؟ توجہ میرے دوستو، 2 آیتیں مجھے پڑھنے دو، اور جلدی میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کل میں نے کیا پھر میں آؤں گا۔
کیونکہ آج آپ کی روحیں میرے ساتھ مل گئی ہیں، انشاءاللہ کل جو ہے میں آگے چلوں گا۔ ہم ہر فرقے کو بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ، اور یہ رسول کی حدیث ہے جس پر چیپٹر ہے کنز المال میں بحث کیا ہوا ہے کہ رسول نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے، 72 جائیں گے جہنم میں، ایک فرقہ جائے گا جہنم میں، ایک فرقہ جائے گا جنت میں۔ 72 فرقے جہنم میں، ایک فرقہ جائے گا جنت میں۔ یہ بھی نہیں کہا کہ ہم ایک آدمی کو پھر چنیں گے، ایک حصے چیپٹر ہے کنز المال میں اس حدیث پر رسول نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے، 72 جائیں گے جہنم میں، ایک فرقہ جائے گا جنت میں۔ تو ماننا پڑے گا کہ 72 کا مرکز ایک ہے، کوئی ادھر جاتا ہے کوئی ادھر جاتا ہے، لیکن پھر کر مرکز ایک، کوئی مرکز ہے۔ پتا چلا بنیادی طور پر فرقے ہیں دو۔ نہیں میں قرآن کی طرف چلتا ہوں، پتا چلا بنیادی طور پر فرقے ہیں دو، ایک جنتی ایک جہنمی۔ اب آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف، یہ الفاظ ہے سورۃ شورى کے، فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر، ایک فرقہ ہوگا جنت میں، ایک فرقہ ہوگا جہنم میں۔ اللہ نے محدود کر دیا، ایک فرقہ ہوگا جنت میں، ایک فرقہ ہوگا جہنم۔ اب پھر اللہ نے شاف، اب آیت کا نمبر پھر بتا دیتا ہوں، آیت کا نمبر پھر نوٹ کریں، دیکھ کر آنا۔ آیت کا نمبر ہے 30 اور آیت ہے سورۃ اعراف، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 30۔ اللہ نے فریقاً ہداؤ، ایک فرقہ ہدایت پا گیا، ایک فرقہ ہدایت پا گیا۔ فریقاً ہدا، ایک فرقہ ہدایت پا گیا، وفریقاً حق علیہم ضلالت، اور دوسرے فرقے پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ ایک فرقہ، میں تو بچوں کو اچھا سمجھتا ہوں کہ بچے بھی بات کر رہے ہیں۔ فریقاً ہدا، ایک فرقہ ہدایت پا گیا، وفریقاً حق علیہم ضلالت، اور دوسرے فرقے پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ آج بولے انہم متخذوا الشیاطین اولیاء، اسی لیے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو ولی بنایا۔ میں نہیں سمجھا سکا، پھر چلتا ہوں، بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ لاہور میں کوئی خطیب نہیں کر سکتا، ادھر ادھر کی باتیں کرے وہ اور۔ ایک میرا بھائی رہ گیا، اس کا تو خیال رکھنا بھائی نسیم عباس کا، اس کو اللہ بڑی زندگی عطا فرمائے، خیال رکھو بھائی اسی کا۔ ایسا تو خدا دیا کیا ہے، فریقاً ہدا، ایک فرقہ ہدایت پا گیا، وفریقاً حق علیہم ضلالت، اور دوسرے فرقے پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ کیوں اللہ یا اللہ کیوں ثابت؟ انہم متخذوا الشیاطین اولیاء، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو ولی بنایا، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور ہر جگہ کہتے ہیں ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ زبان سے بات کر میرے بھائی، اور ہر جگہ کہتے پھرتے ہیں ہم تو ہدایت یافتہ، شیعہ تو کافر ہیں، ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ میرے جو بزرگ ہیں ان کے چہروں پر بھی نظر ہے۔ اب یا اللہ یہ کیا کر دیا، مجھے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ ایک فرقہ ہدایت پا گیا، دوسرے فرقے پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ کیوں کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو ولی بنایا تھا۔ یا اللہ شیطان تو اکیلا تھا، یہ شیاطین کہاں سے آ گئے؟ میرے بھائی کو کہا سر کے اوپر کر، سر کو اوپر کر، میرے بھائی کو سر کو اوپر، سر کو اوپر، میرے بھائی سوئے نہیں میرے بھائی۔ یا اللہ یہ اتنے شیطان کہاں سے آ گئے؟ اللہ نے کہا عبدالحکیم میں نے شیطان خلق نہیں کیا تھا، یہ شیطان بنا تھا۔ عبدالحکیم میں نے شیطان خلق نہیں کیا تھا، یہ شیطان بنا تھا۔ عبدالحکیم شیطان کردار کا نام ہے۔
عبدالحکیم شیطان کردار کا نام ہے. عبدالحکیم جو مجھے مان کر میرے بنائے ہوئے خلیفے کو نہ مانے سمجھنا شیطان ہے. جو اللہ کو مان کر جو اللہ کو مان کر اللہ کے خلیفے کو نہ مانے سمجھنا شیطان ہے. پتا چلا کہ شیطان وہ ہے چاہے ابھی ہو چاہے کبھی ہو. پتا چلا شیطان وہ ہے جو اللہ کو مان کر اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے سمجھنا وہ شیطان ہے. اب اللہ نے نام نہیں لیا میں بھی کہاں لوں گا. یہاں میں آگے چل رہا ہوں میں چھوٹے راستہ پر آگے چل رہا ہوں. کیا کہا کہ ہر جگہ یا سبون انہم متدون اور کہتے پھرتے ہیں ہم ہدایت یافتہ ہیں. اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو ولی بنایا اور کہتے ہم جو ہیں ہدایت پر. اب اللہ نے انداز کلام کو بدل کر فخلف من بعدہم خلف اور ان کے بعد وہ خلیفے بن بیٹھے. میرے نوجوانوں میں قیامت میں آپ کے اوپر گواہ بنوں گا. خدا کو مانو بھائی. نعرہ حیدری فخلف من بعدہم خلف اور ان کے بعد وہ خلیفے بن بیٹھے. ورث الکتاب یاخذون عرض الادنی اور حقیر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کتاب پر قبضہ کر بیٹھے. حقیر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کتاب کے وارث بن بیٹھے. آگے نہیں میں 30 ڈگریاں میرے پاس ہیں. کیا میں نہیں سمجھتا کیا کہ میری گفتگو کہاں جا رہی ہے؟ فخلف من بعدہم خلف پھر وہ ان کے بعد ناجائز خلیفے بن بیٹھے. ناجائز ہو سکتا ہے کوئی مجھے عبدالحکیم نے ناجائز کس کا ترجمہ کیا؟ بھائی عربی میں لفظ ہوتے ہیں خلافن لام پر زبر فن. یہ خلفن ہے اس کی معنی بھی خلیفہ ہے. اس کی معنی ہے حقیقی خلیفہ. اگر لام پر جزم ہو خلفن اس کی معنی ہے ناجائز. یہاں خلف نہیں ہے خلفن ہے. فخلف من بعدہم خلف اور ان کے بعد وہ ناجائز خلیفے بن بیٹھے. ورث الکتاب یاخذون عرض الادنی اور حقیر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کتاب کے وارث بن بیٹھے. یقولون سیغفر لنا اور کہتے پھرتے ہیں ہمیں معاف کریں ہم معاف کی جائیں اور کہتے پھرتے ہیں سیغفر لنا. یہ ہے مستقبل مجہول اور کہتے پھرتے ہیں سیغفر لنا ہم بخشے جائیں گے. ان دونوں آیتوں کی کوئی مجھے معنی سمجھائے کیا ہے؟ وہاں یہ ہے کہ کہتے پھرتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں. یہاں کہتے پھرتے